صحابہ کرام کی محبت مبارک کے ساتھ سرچشمہ ولایت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ حضرت محمد بن سرین تابعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا، ہمارے پاس آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال شریف ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے ملے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عبیدہ نے کہا، لا تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال شریف بنا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد میں حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، یعنی صحابہ کرام یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بال گرے وہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ کو ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، اور میری بیوی کی یہ عادت تھی جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا کرتی، کیونکہ ان کے پاس آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف تھا۔ فخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضة فخصخصته له فشرب منه، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بال کو نکالتی جس کو انہوں نے چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا اور پانی میں ڈال کر ہلا دیتی، اور مریض وہ پانی پی لیتا، اس کو شفا ہو جاتی۔ حضرات، صحیح بخاری کی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مبارک تبرکہ اپنے پاس رکھتے اور حالت مریض میں اس کی برکت سے شفا پاتے۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال تھے، اور انہوں نے ان کو اپنی ٹوپی کے آگے کی جانب میں سیل رکھے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی رہی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔